وہ پھر دنیا تو جانے تو بعد ہاتھ ملتے ہیں، پھر وہ وقت ہاتھ نہیں آنا، وہ گھڑیاں ہاتھ نہیں آنیاں۔ اگر اتنی چیز ہو رہی ہے، حضرات نے پچھلے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے اپنے گھروں سمجھن اور سمجھ کے انہوں کے پیچھے چلن کی کوشش کرن، تاکہ جس طرح کسی مقام کے وہ فائز ہوئے اللہ کرے انہوں کے خاندان کے لوگ بھی اس مقام کو فائز ہو جائیں۔ بیعت تو بعد ایک بہت ضروری اعلان ہے، تمامی دوست اس اعلان کو غور سنو۔ اس اعلان کے بعد صلاۃ و سلام ہوئے گا، جمعہ کی اذان ہوئے گی، نماز جمعہ ادا ہوئے گا، اس کے بعد لنگر تقسیم ہوئے گا۔ کوئی دوست لنگر کھائے بغیر نہ جائے۔ لنگر دے وقت تانوں لنگر کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے۔ آستانیاں کا لنگر بڑا قیمتی ہے، اگلے تے جھولیاں بن کے لنگر تے حاصل کرنے کی کوشش کر دیں کہ لنگر کا تھوڑا جہا ٹکڑا مل جائے، لنگر دے وچوں کوئی ذرہ مل جائے، اللہ کرے وہ نصیب ہو جائے اور استعمال کر لوے، اور اثرات رو برباد اس دیکھے ہوئے اثرات کاڑا کیوں ہو میں کوشش ہی کرنا تو مرید بنا کے نہیں رکھیا، میری گل پلے بول لو، تو مرید بنا کے نہیں رکھیا، تو میں اپنا بچہ بنا کے رکھیا۔ تسی بغور دیکھے ہوئے گا، اے سلسلہ میرا اے پیری مریدی نہیں، میرے گل کو مسکین آ جائے میں گمان ہو کرنا میرا بچہ آ گیا ہے۔ ہاں بھائی آ جا، انہوں بٹھانا، وہ واسطے برتن صاف رکھنا، وہ واسطے کھانا اچھا تیار کرنا، نال بھائی نو کہنا روٹی سونی پکائی، آٹا چھاڑ کے پکائی، کچھ کرکلا ہو جائے مت کتنے میرے بچے تکلیف ہو جائے۔ تسی بھی کم از کم خیال کریا کرو، تسی بھی ایک دوسرے دے بھائی بن جاؤ نا، ایک دوسرے دے شریک غم بن جاؤ، ایک دوسرے دے پیار بنا لو۔ اگر برتن سامنے آ جائے جس طرح میں بچہ بنا کے کھوا رہا، تسی کہو میرا بھائی بھی میرے کول بیٹھے ہے، کتنے کھانے تو محروم نہ رہ جائے۔ بچی ہو جا، پیار کتنے ملتا ہے، محبت کتنے ملتی ہے، پیار کتنے ملتا ہے۔ تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کی ایک گل یاد آئی ہے، وہ آپ نے فرمایا وہ دلڑی بھی یہو جی بنا رہے، اے دلڑی یہو جی بنا رہے کہ تیری اس دلڑی نو ہر کوئی محبوب سمجھ آئے۔ دل و دل نہیں کہ امیر آ گیا کہ دل ہے، غریب آ دل نہیں۔ میری دسترخوان دے، میری چار دیواری کے اندر امیر آ جائے، غریب آ جائے، کوئی آ جائے، میرے واسطے سب برابر ہیں۔ کوئی گمان نہ کرے، کوئی وہم نہ کرے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ فلانے امیر کی گل مان لی، میری نہیں مانتے، میں پہلے تیری منا گا، پر کم از کم میری مصروفیات کا بھی ذرا خیال رکھنا۔ میں صرف مصروفیت کی وجہ تو انکار کرنا کسی نشاوت نہیں رہ سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال دوستو، پیری مریضی نے کسی بچے ہو، بچے بڑھ کے ہوں ہو، پیار بچہ والا ہے، صبح تو لگے ہو اللہ اللہ ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہو رہی ہے،
میں بچے کا چہرہ دیکھنا پیا، بچے میرا چہرہ پہ دیکھ رہے نہ بھوک کا پتا ہے نہ پیاس کا پتا ہے، صبح تو لے کے ہون تک علماء حضرات نے بیان کیتا ہے۔ یاد رکھو یہ اپنی اپنی آنکھ ہے، اپنا اپنا گمان ہے، جنہوں نے رب نو قریب سمجھ لیا رب انہاں واسطے قریب ہے، جنہوں نے رب نو دور سمجھ لیا رب انہاں دے واسطے دور ہے۔ یہ تو گمان دی گل ہے، یہ تو گمان دی گل ہے، تو گمان کی گل ہے۔ انا جلیس من ذکرنی، انا جلیس من ذکرنی، خدا ارشاد ہے جتھے میرا ذکر ہوئے اتھے میں بھی آ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ رات ہی بیٹھ کے میں اعلان کر کے بیٹھ کر دوستو اعلان آخری سن لو، بعد اس برخوردار محمد حفیظ الرحمان کو سلسلے میں داخل کر دینا۔ اعلان ضروری سن لو۔ میرے عزیز محترم مولانا عبدالوحید صاحب ربانی نے اشارہ کیتا ہے، میں تفصیل کے نال مختصر عرض کر دیا کہ دوستو انگلستان کی سرزمین تے لندن یونیورسٹی دا پروفیسر، انگلستان کی سرزمین تے لندن یونیورسٹی دا پروفیسر جس کا نام میدان سنگھ ہے، جس کا نام میدان سنگھ ہے، اج تو 3 سال پہلے لندن کے دورے تے فقیر گیا، انہوں میرا پتہ چلیا، وہ میرے کول آیا، انہیں ایک مشکل دے حل واسطے دعا کروائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ واسطے دعا کر دیتی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرم کیتا، وہ مشکل آسان ہو گئی۔ میرے محترم مولانا عبدالوحید ربانی، خان محمد انور خان صاحب بلوچ، جو کہ فیصل آباد کے اندر قومی اسمبلی دے ممبر ہوئے، انہوں نے انہوں دیکھیا اس سکھ دی اس قدر والہانہ عقیدت، اس قدر والہانہ پیار، اس قدر والہانہ محبت کہ صبح انہیں جانا، شام نو آنا، گھر نہیں جانا، جتھے میں ٹھہریا میرے مکان تے آنا، اگر میں آرام کر رہا تو گھر والوں کہنا کہ جیڑی وہ دیوار اندر دی ہے وہ نال دا جو دوسرا کمرہ ہے کیا انہوں اجازت ہے کہ میں ٹاسنا لا کے بہ جاواں، اور جس نے ٹاسنا لا کے اس بہنا اس سے کسی سوال کرنا کہ میدان سنگھ تو ٹاسنا لے کے کیوں بہنا ہے تو انہیں جواب کہنا مینوں اس دیوار کی ٹھنڈک محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں کہنا میدان سنگھ میرے نال میرے ساتھی ہیں خان محمد انور خان صاحب بلوچ، حاجی سید منظور حسین صاحب فیصل آبادی، یا مولانا عبدالوحید صاحب ربانی، اج انہوں تو سیر و تفریح کرا دیا، انہیں نہیں مجھے کہنا میں چھٹی لے کے آؤں، انہیں کہنا وقت دے دیو میں گڈی لے کے آؤں، انہیں گڈی لے کے آؤں، جس وقت نہ فارغ کرنا اس نے اس واپس جانا۔ اب کس طرح ہوتا اس میدان سنگھ آسٹریلیا کی حکومت نے میلبورن دی یونیورسٹی دا پروفیسر لیا ہے، آسٹریلیا کے اندر میلبورن شہر کے اندر میلبورن یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہو کے جا کے لگا۔ پچھلے سال میں لندن گیا، انہوں میرا پتہ چلیا، سفر کرنے والے جان دن کہ جس نے اس نے میرا پتہ لگیا کہ لندن پہنچ گیا تو میدان سنگھ آسٹریلیا تو 40 گھنٹے کی پرواز، 40 گھنٹے جہاز بیٹھ کے اور لندن میرے کو پہنچے، 40 گھنٹے لگاتار سفر کیتا ہے، پہنچیا تو پیر سجے پیروں سے ورم ہویا، میں پوچھا
پوچھا میدان سے خیریت ہے کیسا آنا ہوا تو آسٹریلیا گیا سے انہیں کیا مجھے پتا چلیا کہ تھی لندن آئے ہو تو میں درشن کرنے واسطے آیا سکھا کا جو اپنا معمول ہے جو اپنی بولی ہے میں درشن کرنا آیا میں درشن کا بھوکا سا میرے دل نے چاہیا میں جا کے درشن کرا اپنی بھوک لاوا مینوں 40 گھنٹے کی فلائٹ کی پرواہ نہیں میں نے تیرے درشن کی بھوک سی تیرا درشن ہو گیا میرا حکم ہو گیا ایک ہفتے کی چھٹی گیا ہفتے اس ہفتے کے درمیان ایک گل سننے والی ہے حضرات بڑے غور نہ سننا بڑی سبق آموز گل ہے سننا بڑے غور نہ میں انہیں جواب کیا